پائریسی کا معاملہ فی زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رجسٹرڈ کمپنی کے جو آئٹمز ہوتے ہیں اس کی کاپی بنا کر ابھی فرسٹ کاپی، سیکنڈ کاپی، ریپلیکا، پتہ نہیں کتنے ناموں سے، تو یہ کام کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شریعت مطہرہ کے جو باہمی لین دین کے معاملات ہیں، تجارتی معاملات ہیں، ان میں کچھ بنیادی اصول اور پرنسپلز بیان کر دیے گئے ہیں. ان میں ایک پرنسپل یہ ہے کہ جب بھی آپ کی ڈیلنگ ہو نا، اس کے اندر دھوکہ نہ ہو، اس کے اندر فراڈ نہ ہو، اس کے اندر جو ہے وہ دوسرے کو ضرر رسانی کی صورت نہ ہو. تو ان اصول کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو قرآن مجید فرقان حمید کی ہمیں وہ آیت بینہ نظر آتی ہے کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کیا وہ لوگ جو ایمان لائے اپنے ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. اب آپ اس میں مفسرین کو دیکھ لیں، جملہ مفسرین، چاہے تفسیر قرطبی میں دیکھیں، روح البیان میں دیکھیں، روح المعانی میں دیکھیں، یعنی جملہ مفسرین اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ باطل طریقے سے کھانے سے مراد کیا ہے. فرمایا دھوکہ دے کے کھانا، کسی کو ضرر دے کے کھانا، اسی طرح اس میں جھوٹ بول کے اس کا مال کھانا. یعنی جو طریقے ایتھیکل ویلیوز بھی جو ہماری ہیں، اگر اس سے ہٹ کر اگر کوئی شخص ایک دوسرے کے مال کو لے گا تو یہ شرعاً جائز نہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک کمپنی ہے، بڑی محنت کے ساتھ اپنی پروڈکٹ تیار کر رہی ہے، اس کو رجسٹرڈ کرا رہی ہے اور اس کے مالکانہ حقوق رکھی ہے. اب آپ جو ہے اس کو اس کی چیپ پروڈکٹ بنا لیتے ہیں، چیپ پرائس میں بنا لیتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوئے یہ چیز پیش کر دیتے ہیں، تو یاد رکھیے اس کی قطعی طور پر اجازت نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزرے تو ایک شخص جو ہے وہاں پر وہ کچھ غلہ بیچ رہے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلے میں ہاتھ ڈالا اور اس کو اندر سے تر پایا. تو پوچھا، استفسار فرمایا کہ یہ ایسا کیوں ہے. تو انہوں نے کہا کہ دراصل پچھلی رات بارش ہوئی تھی، اس بنا پر یہ بھیگ گئے تھے. تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کے تر حصے کو اوپر کیوں نہیں رکھا، تاکہ جو اس کا خریدار ہے اس کو معلوم ہو جاتا کہ یہ اندر سے تر ہے. تو پھر فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے کہ من غشنا فلیس منا، کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو اس لیے علماء نے یہ بات بالکل کیٹیگوریکلی بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص دھوکہ دے رہا ہے، لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ یہ چیز جو ہے وہ کاپی ہے یا ریپلیکا ہے یا یہ 2 نمبر چیز ہے اور دھوکے کی نیت سے وہ بیچ رہا ہے، تو اس کو یہ بیچنا جائز نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک جگہ جو خریدار ہے اس کو معلوم ہے کہ بھائی یہ فرسٹ کاپی ہے یا یہ ریپلیکا ہے یا یہ جو ہے وہ سیکنڈ کاپی ہے، اس کو معلوم ہے، اور اس میں جو بیچنے والا ہے وہ خریدنے والا دونوں کو پتہ ہے کہ بھائی اس کی وہ سٹینڈرڈ اور کوالٹی نہیں ہے کہ جو ایکچوئل چیز کی ہے. اس کی تو پرائسز بتا رہی ہیں. جی پرائسز اس کی بتا رہی ہے. تو پھر ایسی صورت میں اگر اس کو بیچا جا رہا ہے تو اس کی رخصت اور رعایت موجود ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. تو بس کم سے کم اتنا تو کر لیا جائے نا کہ دھوکے والے معاملے سے بچا جائے، کہ کاپی کو اوریجنل بتا کر بیچنے سے تو ہر لحاظ سے حتی الامکان ہم سب نے بچنا ہے. یہ نیت تو آج سارے کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رزق حلال کمانے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے.